ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں رمضان اعتکاف، سحری و افطار اجتماعات کے حوالے سے مدنی مشورہ، نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت عائشہ مسجد مریر ہاٹ کراچی سندھ پاکستان میں اصلاحی عقیدہ کورس ہوا۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ماجد رضا اتاری نے عقائد کے موضوع پر رہنمائی فرمائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرا نام محمد خرم ہے اور میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، ہم ڈرائیور کو ٹرپ کے طور پہ خرچہ دیتے ہیں جو اپنی ٹرپ پر استعمال کرتا ہے، اور ان پیسوں میں سے اگر ڈرائیور بغیر پوچھے خیرات کے طور پہ کچھ پیسے استعمال کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بغیر پوچھے استعمال کر لے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو گفٹ نہیں کیا، خرچے کے لیے دیا، بچا تو وہ آپ کا۔ اب اگر وہ آپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گا یا خیرات کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ بچ گئے وہ آپ اس کو واپس آپ کو دے دیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو دے دیے کہ آپ جو چاہو کرو، یہ آپ کی خرچی ہے، اب چاہو خرچہ کرو، چاہے خیرات کرو، چاہے جمع کرو، تو پھر وہ جو کرے۔ ہاں، اگر اس نے غلط خرچہ کر دیا، جیسے خیرات ہی دے دی، وہ بیچارے نے وہ تو اچھا کام کیا اپنے سوچ کے مطابق، لیکن خیرات دینی تھی، ٹھیک ہے، تنخواہ میں سے دے دے۔ کس نے منع کیا؟ نفس نے منع کیا۔ تو اب اس نے خرچہ کر دیا، تو جو جس نے دیا تھا اس کے سیٹھ نے، بوس نے، تو اس کو جتنا خرچہ گیا تھا وہ اپنے پلے سے پیمنٹ کرے۔ اب اگر وہ بوس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چلو وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کا افریقی ممالک کے سفر کا احوال بتائیں، جہاں موزمبیق اور ساؤتھ افریقہ کے بعد نگرانی شورا کا موریشس سفر ہوا اور پورٹ لوئس میں قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز میں نگرانی شورا کی تشریف آوری ہوئی۔ مزید بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے افریقی ملک موریشس پہنچے، جہاں 26 جنوری 2026 کو پورٹ لوئس میں قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ بوائز میں آمد ہوئی۔ اس موقع پر طلبہ کرام نے خوش آمدید کہا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ نگرانی شورا نے وزٹ کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ دوسری جانب پورٹ لوئس میں قائم جامعۃ المدینہ گرلز کی برانچ میں بھی نگرانی شورا کی حاضری ہوئی۔ وزٹ کے موقع پر ایک آن لائن سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ گرلز کی طالبات سمیت ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنیں آن لائن شریک ہوئیں۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری اور دیگر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے، جبکہ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بذریعہ آڈیو لنک اخلاص کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں یہ 3 خوبیاں ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا، اس کا عمل خالص اللہ پاک کے لیے ہو، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اخلاص کی ایک برکت یہاں تک بیان کی حدیث پاک میں کہ اللہ پاک اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اس عمل سے بچائے جو اخلاص سے خالی ہو، ریاکاری سے اللہ پاک آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، جو عمل اللہ کی
رضا کے لیے ہوگا ثواب بھی اسی پر ملے گا، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا ظاہر ہے پھر اس پر پھر ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ دوران بیان نگرانی شورا نے ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے ہوئے ریاکاری سمیت دیگر گناہوں سے بچنے، سنتوں کو اپناتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دین وطن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ موریشیس میں اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کا دینی کام کرتی ہیں پردے کی حالت میں دوسرے مقام پر بیٹھ کر سن رہی ہیں، ہم اللہ پاک سے اس معاملے میں ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما کہ دین کا کام اس دور میں کرنا، اور وہ بھی خاص اسلامی بہنوں کو دین کے لیے وقت نکالنا اور سنتوں کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے وقت نکالنا یہ آسان نہیں ہے۔ گھریلو مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، دیگر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اب اتنی مشقتیں، اتنی کوششیں کرے، اتنی دوڑ بھاگ کرے، یہاں جائے وہاں جائے، نیکی کی دعوت دے، مشوروں میں شرکت کرے، اب اتنا سب کچھ کرے اور پھر قیامت کے دن اس کا اجر بھی نہ ملے بلکہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اور پتہ تب چلے گا اب اس کا کوئی حل نہ ہو قیامت کے دن۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں نیت کی درستی بہت ضروری ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ سیشن کے دوران نگرانی شورا نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بھی بنایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں 19 جنوری 2026 کو رمضان اعتکاف، سحری و افطاری اجتماعات کے حوالے سے ایک مدنی مشورہ ہوا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں پاکستان مشاورت کے اراکین، نگران مجالس پاکستان، ڈویژن مشاورت کے نگران اور میٹروپولیٹن سٹی کے نگران مشاورت اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبہ جات کی جانب سے اعتکاف کی تیاری، اس کے اہداف، شعبے کے تحت افطار اجتماعات اور اعتکاف سے متعلق دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی مشورے کے آغاز میں اعتکاف کی فضیلت بیان کی اور اسلامی بھائیوں کو خود بھی ایک ماہ کا اعتکاف کرنے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی اس کی ترغیب دلانے کا ذہن دیا، جبکہ ایک ماہ اور آخری عشرے کے اعتکاف کے حوالے سے اہداف اور رمضان میں سحری و افطار اجتماعات کے حوالے سے اہداف بھی مقرر کیے اور ان کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ اس حوالے سے حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ اعتکاف کے تعلق سے بھی ہمارا مشورہ ہو چکا ہے۔ 29 مقامات یعنی فیضان مدینہ مدنی مراکز میں ہم اعتکاف کریں گے، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو انشاءاللہ کم و بیش کو 10,000 مقامات پر ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ہر یوسی میں ایک اجتماعی اعتکاف ہوگا، کراچی میں وارڈ سطح پر اجتماعی اعتکاف ہوگا، اور ہمارے اراکین شورا بھی اعتکاف کریں گے، صوبہ مشاورت کے نگران بھی اعتکاف کریں گے انشاءاللہ الکریم، ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، شعبہ جات کے ذمہ داران بھی اعتکاف کریں گے۔ اور آخری عشرے کا اعتکاف سبحان اللہ، حجتین عمرتین کے الفاظ، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اعتکاف بھی کریں گے، مدنی عطیات بھی جمع کریں گے، اللہم آمین، انشاءاللہ کریں گے۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت 20 جنوری 2026 کو عائشہ مسجد ملیر ہالٹ کراچی سندھ پاکستان میں اصلاح عقیدہ کورس ہوا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ماجد رضا اتاری نے عقائد کے موضوع پر رہنمائی کی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ملیر ہالٹ پر قائم عائشہ مسجد میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 20 جنوری 2026 کو اصلاح عقیدہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی محمد ماجد رضا اتاری نے بھی عقیدے کی اہمیت، ایمان کی مضبوطی کے طریقے اور صحبت درست رکھنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ عقائد و نظریات کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عقائد و نظریات کو اگر دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا جائے تو تعبیر یہ ہوگی کہ عقائد و نظریات ہمارا ایمان ہے۔ عقائد و نظریات درست رہیں گے تو ایمان سلامت رہے گا، اور اگر عقائد و نظریات میں خرابی پیدا ہو گئی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان معاذ اللہ ضائع ہو جائے گا یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا، تو اس لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے۔ کورس کے اختتام پر مفتی محمد ماجد رضا اتاری نے دعا کروائی، شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اصلاح عقیدہ کورس میں شرکت کی، الحمدللہ سیکھنے کو ملا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کورسز اور بھی ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور
جب ہم سیکھ جائیں گے تو یقیناً پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ سے بتاتے چلیں آپ کو، جہاں کیپٹل سٹی بینکاک کے فیضان مدینہ میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور ایک نجی ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور پاکستان ایمبیسی کے کونسلر سے ملاقات کی۔ دوسری جانب مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید جانتے ہیں محمد نعیم اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک تھائی لینڈ کے کیپٹل سٹی بینکاک میں دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے درود پاک کے فضائل بتائے اور خوب درود پاک کا ورد کرنے کا ذہن دیا اور ماہ شعبان کی عظمت و شان بتاتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لینے اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ترغیب دلائی۔ دوسری جانب بینکاک تھائی لینڈ میں ہی نجی ایسوسی ایشن کے آفس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں پاکستانی ایمبیسی کے کونسلر محمد آصف بھٹی اور نجی ایسوسی ایشن کے صدر رانا شہباز اور دیگر عہدیداران کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر نگران تھائی لینڈ مشاورت اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر پاکستانی ایمبیسی کے کونسلر محمد آصف بھٹی اور ایسوسی ایشن کے صدر رانا شہباز نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ ادھر بینکاک سٹی میں ہی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں سمیت مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد کرنے کی اہمیت و فضیلت بتائی اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے، سنتوں کو اپنانے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔ اب مناظر دکھائیں گے آپ کو امریکہ سے، جہاں اس کے مختلف شہروں میں ہونے والے مدنی کورسز میں مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء اسلامی بھائیوں کی نماز سمیت مختلف امور پر رہنمائی کی، جبکہ فیضان مدینہ ایٹلانٹا میں نیکی کی دعوت ہوئی اور ٹیکساس اسٹیٹ میں عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارا۔ مزید تفصیل جانیں گے عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس کے سٹیز ہیوسٹن اور وائلی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت الگ الگ مواقع پر فیضان نماز کورسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول اور مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے فرائض نماز، شرائط نماز سمیت نماز کے مختلف مسائل اور سفر معراج کے حوالے سے بھی آگاہی دی اور مختلف امور پر ان کی رہنمائی بھی کی گئی، جبکہ شرکاء کو بھی علم دین حاصل کرنے اور مزید امور سیکھنے اور سکھانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے شعبہ مدنی کورسز کے تحت دیگر کورسز کرنے، راہ خدا میں سفر کرنے والے قافلوں کا مسافر بننے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ دوسرے موقع پر فیضان مدینہ ایٹلانٹا امریکہ میں ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ ادھر ٹیکساس اسٹیٹ کے مختلف مقامات پر مبلغین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائے اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے اجر و ثواب کے حصول کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز اور دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور علم دین کے نور سے خود کو منور کیجیے۔ گزشتہ دنوں FGRF نے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے راشن و اشیاء ضروریہ اور مختلف مواقع پر پینے کا صاف پانی تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں ہونے والی خدمات کی بدولت خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے۔ ماہ جنوری 2026 میں غزہ کے عاشقان رسول میں راشن و اشیاء ضروریہ کے پیکٹس تیار کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ بجزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة FGRF أمام هذا الجهد الطيب المبارك بتجهيز طرود غذائية سنقوم بتقديمها للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة. بارك الله فيكم. في يوم هذا اليوم الجمعة 16/1/2026 وبارك الله فيكم. غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے بنائے گئے راشن و اشیاء ضروریہ کے پیکٹس متعدد خاندانوں میں تقسیم کیے گئے، جسے مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہتے ہوئے دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ ادھر غزہ میں ہی ماہ جنوری 2026 کے مختلف مواقع پر FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کی دلجوئی کے لیے متعدد ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا، جبکہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ والصلاة والسلام على رسول الكريم. تفضل جزيل الشكر والعرفان لمؤسسة FGRF أمام هذا الجهد الطيب المبارك تجهيز المياه الحلو الصالح للشرب للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة.
وذلك في تاريخ هذا اليوم 14/1 العام في مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر کراچی کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی سے وابستہ شخصیات نے ایک دن راہ خدا میں گزارنے کی سعادت پائی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ 10 جنوری 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تاجر اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ایک دن راہ خدا میں گزارنے کی سعادت پائی اور مختلف دینی کاموں میں شرکت کی۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی سٹی کے ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں میں سنت و بھرا بیان کیا اور انہیں اعتکاف کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیز رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے تاجر اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اور شرکاء کو اعتکاف کی برکتیں بتائیں اور انہیں دین متین کا کام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اسلامی بھائیوں نے تہجد کی نماز باجماعت ادا کی اور نفل روزے کی برکتیں پانے کے لیے سحری بھی کی۔ ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں آپ کو، سرگودا پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے ڈویژن ذمہ دار محمد ارسلان عطاری کے چچا زاد بھائی محمد اسلم قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ رکن شورا حاجی محمد عقیل عطاری مدنی نے پڑھائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے ڈویژن ذمہ دار محمد ارسلان عطاری کے چچا زاد بھائی محمد اسلم 26 جنوری 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مرکزی جنازہ گاہ میں رکن شورا حاجی محمد عقیل عطاری مدنی نے پڑھائی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کروائی، جس کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بھیکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے کنز المدارس بورڈ پاکستان کے زیر اہتمام ملک بھر میں سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ سالانہ امتحانات میں طلباء و طالبات مختلف درجات کے پیپرز حل کرنے کے لیے مقررہ وقت پر پہنچے اور امتحان میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس مدنی خبر میں۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم کنز المدارس بورڈ کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے۔ کنز المدارس بورڈ پاکستان کے تحت پیپر دینے والے طلباء و طالبات نے اپنے اپنے نصاب کے مطابق امتحانی پرچے حل کیے۔ ملک بھر کے امتحانی مراکز میں ناظمین امتحانات طلبہ کرام کی رہنمائی اور نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے اپنے فرائض منصبی نبھاتے رہے، جبکہ پنجاب کے شہر سنبڑیال کے امتحانی مرکز میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر عطاری نے دورہ کیا۔ وہاں موجود امتحانی عملے نے رکن شورا کو بریفنگ دی۔ رکن شورا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سنبڑیال میں بھی الحمدللہ کنز المدارس بورڈ کے تحت ایگزامینیشن سینٹر بنا ہوا ہے۔ آج سنبڑیال کے سینٹر میں ہماری حاضری ہوئی، طلبہ ماشاءاللہ یہاں پہ ایگزام دے رہے ہیں، پورا چیک اینڈ بیلنس کا نظام، اور اس کے تحت طلبہ کی جو ہے وہ امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان طلبہ کو بھی کامیابی عطا فرمائے، ہمارے کنز المدارس بورڈ کو مزید اللہ مضبوطی اور برکتیں عطا فرمائے۔ کراچی، لاہور، سیالکوٹ، آزاد کشمیر، پاک پتن، واربرٹن، باغ مری اور دیگر شہروں میں طلبہ کرام دلجمعی سے پرچہ حل کرتے نظر آئے۔ جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، ہمارے مولا کا فضل و کرم ہو گیا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، مرحبا ہو گئی رحمت مصطفیٰ، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہر طرف علم کا نور بڑھنے لگا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، ہر طرف علم کا نور بڑھنے لگا، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے۔
پیپر کے اختتام پر طلبہ کرام کا مدنی خبروں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انشاءاللہ درس نظامی کرنے کے بعد دین کی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھتے وقت اچھا پڑھ لیا ہے نا تو پھر آپ کو اس کی تیاری کرنے میں آسان ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے 4 گھنٹے ادھر جامعہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم جا کے 2 سے 3 گھنٹے بھی گھر پہ اس کو دے دیں اسی دن تو ہمارے لیے پیپر کے وقت اتنا مشکل نہ بنے۔ آج ماشاءاللہ ہمارا نحو کا پیپر تھا جو کہ مطلب عربی زبان کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کی تیاری بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کی تھی ہم نے، اور اساتذہ کی بھی بہت محنت تھی اس میں، انہوں نے ہمیں اچھے طریقے سے پڑھایا اور روزانہ ہمیں سبق بھی یاد کروایا، اس وجہ سے ہمیں مطلب تیاری کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ جو طلباء علم دین ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے چند کورسز بھی کیے ہوئے، انگلش لینگویج کورس بھی مکمل کیا، اس کے علاوہ پروفیشنل اکاؤنٹنگ ان ایڈوانس ایکسل یہ کورس بھی الحمدللہ میں نے مکمل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 2 جنوری کو جامع مسجد مہاجرین مرید کے پنجاب پاکستان میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ دوسری جانب گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن ہائی اسکول خانپور پنجاب پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے درمیان صفائی نصف ایمان ہے کے موضوع پر سیشن ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مرید کے میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 2 جنوری 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں گونگے، بہرے اور عمومی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے صدر اور شیخو پورہ ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ صوبائی ذمہ دار نے اشاروں کی زبان میں سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ نیز صوبائی ذمہ دار نے اسپیشل پرسنز کو سنتیں، آداب اور دعائیں بھی سکھائیں۔ دوسری جانب خانپور میں قائم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن ہائی اسکول میں 6 جنوری کو صفائی نصف ایمان ہے کے موضوع پر سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی ذمہ دار نے اسٹوڈنٹس کو انسانی زندگی میں صفائی کے دینی اور دنیاوی فوائد کے حوالے سے بتایا اور اسکول و اپنے اطراف کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا ذہن دیا۔ نیز اسٹوڈنٹس کو والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ شعبہ جامعات المدینہ گز کے تحت جاری ورچوئل فیضان شریعت کورس میں شریک طالبات کے لیے 15 جنوری 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن پاکستان مشاورت نے علم دین کی فضیلت پر گفتگو کی اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ شعبہ جامعات المدینہ گز کے تحت جاری ورچوئل فیضان شریعت کورس لیول 5 میں شریک طالبات کے لیے 15 جنوری 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں معلمات اور طالبات نے شرکت کی۔ رکن پاکستان مشاورت و کورسز نگران نے علم دین کی فضیلت پر گفتگو کی اور اسلامی بہنوں کو مدنی مذاکروں میں شرکت اور ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، نیز سنت بھرے اجتماع میں شرکت اور دینی کاموں کے ذریعے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ سیشن میں طالبات نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کورس سے حاصل علم دین کے ذریعے انہیں بہت سکون نصیب ہوا، نیز غلط رسومات سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کا ذہن ملا۔ لندن سے کورس میں شریک اسلامی بہن کا کہنا تھا کہ اس کورس کی برکت سے انہیں مکمل تفسیر قرآن پڑھنے اور روزانہ ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر دوسروں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت 20 جنوری 2026 کو کراچی میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہن نے گزشتہ سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور سال 2026 کے اہداف کی تکمیل کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت 20 جنوری 2026 کو کراچی سٹی اور تمام ڈسٹرکٹ سطح کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے گزشتہ سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور نمایاں کارکردگی پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی اور سال 2026 کے دیے گئے اہداف کی تکمیل کے لیے چند اہم نکات پر گفتگو کی۔ سیشن کے دوران ذمہ دار اسلامی بہن نے دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے شرعی، تنظیمی اور اخلاقی طور پر بھی رہنمائی کی۔ اسلامی بہنوں نے شعبے کے تحت دیے گئے اہداف کی تکمیل میں کوشاں رہنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اپنی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے آخر میں دعائیں خیر کی گئی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 28 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر